میری خوش نصیبی ہے کہ آرمی چیف کو میں نے ویلکم کیا, اور جب میں نے ان کو سنا اپنے سامنے, آپ یقین کریں جب وہ بات کر رہے تھے تو میرے گوز بم آ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں آپ, ان کی فالوئنگ بہت اچھی ہے. کے پی کے کی حالت ایسی ہے کہ وہ سی ایم وہاں سے چھوڑ کر یہ کام کریں. سب سے زیادہ جو کرائم ہے نا, سب سے زیادہ وہ سندھ میں. فروری 2024 کو الیکشن ہوئے, فارم 47 اور فارم 45 کا لوگوں کو پتہ چلا. میرا کوئی رد عمل اس لیے نہیں تھا کیونکہ پچھلی گورنمنٹ بھی, جو اس سے پہلے والی گورنمنٹ تھی, وہ بھی الیکشن نہیں تھا, سلیکشن تھا. کسی پرائم منسٹر نے یو ایس اے میں آ کے کہا تھا اے سی اتار دوں گا, یہ کر دوں گا, تو آج پھر ان کو بھی یہی چیز ہے. لیکن وہ ماشاءاللہ ان کے پاس سب سہولت ہے, ایکسرسائز مشین بھی ہے, دیسی ککڑ بھی کھا رہے ہیں, تو مٹن بھی کھا رہے ہیں. السلام علیکم جی, میں ظہیر شیخ. پاکستان میں یوں تو ہر شعبہ میں بہت ہی کامیاب اور بہترین لوگ موجود ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مثال آپ ہوتے ہیں. خاص کر اوورسیز جو ہیں, ان کا پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی ترقی میں بہت زیادہ کردار رہا ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ان کا تعارف جو ہے وہ میں کروانا چاہتا ہوں, کیونکہ اوورسیز یو ایس اے, امریکہ میں تو وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں, بہت زیادہ فیمس ہیں, اور ویمن کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے جو ہے نا وہ حقوق ان پر یہ کام کرتی ہیں, این جی اوز بھی چلاتی ہیں, اور امریکہ میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ویمن ونگ کی صدر بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر نصرت لغاری صاحبہ. ہم آپ کو بھی ان سے ملواتے ہیں, بہت ساری باتیں کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام ظہیر صاحب, تھینک یو سو مچ. ویلکم ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو ہمارے ڈسکور پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور یقیناً ہم آپ سے سیاسی بات بھی کریں گے, کچھ سماجی حلقوں کی, کچھ آپ کے فلاحی کاموں کے حوالے سے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے صاف ستھرا اور سچا جواب دیں گی, کیونکہ آپ کے بارے میں ویسے بھی مشہور ہے کہ آپ بہت سچ بولتی ہیں. لیکن ایک پروگرام تھا سچ بولنا منع ہے, تو اس میں عمل کروں یا نہیں؟ ویسے آپ ایک لیڈر کا کام ہے سچ بولنا. نہیں, بالکل میری کوشش ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اچھا میڈم, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ہے سندھ سے, جی. اور کراچی میں بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں, پھر حیدرآباد میں بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں, اور آپ کا جو نام ہے نا وہ ہے نصرت لغاری, اور پیپلز پارٹی کی آپ ویمن ونگ کی صدر ہیں امریکہ میں. تو نصرت نام جو ہے, پہلے اس سے شروع کرتے ہیں. تو یہ نصرت نام جو ہے یہ کس سے انسپائر ہو کے آپ نے رکھا؟ کیا نصرت بھٹو جو ہیں ان کا کوئی عمل دخل ہے اس میں؟ بہت اچھا کویشچن کیا ظہیر آپ نے, تھینک یو سو مچ کہ آج میں اس کا بھی خلاصہ کروں گی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہ میرا نام نصرت جو ہے وہ کیوں رکھا گیا. اچھا, میرے والد جو ہیں وہ ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا, بھٹو صاحب کے دور سے, اور بھٹو صاحب کے دور میں انہوں نے مطلب ان کو جو جیل وغیرہ, کوڑے وغیرہ یہ سب ہوا ہے ان کے ساتھ بھی. تو مطلب پارٹی میں جو ہے ہم شروع سے ہی ہیں. تو میرے والد جو ہیں اس وقت جب میں پیدا ہوئی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نصرت نام جو ہے بھٹو صاحب کی فیملی سے انسپائر ہو کے رکھا تھا, یعنی کہ نصرت بھٹو صاحبہ سے. ہوا یہ تھا کہ اس وقت بے نظیر صاحبہ اتنی انوالو نہیں تھی پالیٹکس میں, اور بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہے نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ موو کرتی تھی. تو بس اسی لیے انہوں نے جو ہے, ان کو یہ اچھا لگتا تھا اور کہ خواتین جو ہیں آگے آئیں. تو اس وقت سے انہوں نے جو ہے یہ سوچ کے رکھا تھا, اور مجھے پالیٹکس میں آنے کا موقع بھی مل گیا. اچھا یہ بتائیے گا, عورتوں کا پولیٹکس میں آنا, خاص کر سندھ جیسے رورل ایریاز جو ہیں اور بیکورڈ ایریاز بھی بہت ہیں, ادھر بہت زیادہ جو ہے نا دیکھا جائے تو غربت بھی بہت زیادہ تھی اس دور میں. تو خیر جاگیردارانہ نظام بھی تھا, کچھ اچھے جو بڑے خاندان تھے ان کی جاگیردار جو تھے ان کی تو اجارہ داری تھی, لیکن ایک عام بندے کا وہاں پر جو ہے نا کوئی حال نہیں تھا. سیدھی سی بات ہے, بات تو سچی کرنی چاہیے. اب تو خیر کافی ڈیولپ ہوا. تو یہ بتائیے گا کہ ایک عورت ہونے کے ناطے, اور وہ بھی سندھ سے, آپ نے کس طرح گروم کیا اور کس طرح آپ کو پتا چلا کہ میں نے سیاست کرنی ہے, اور پھر آپ سیاست میں جب آئیں تو کیا مشکلات تھی, کیا چیلنجز تھے آپ کے سامنے؟
थैंक यू सो मच ज़हीर, बहुत अच्छा सवाल है। एक जो स्टार्ट है, अब अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या एक खातून के नाते, और जो सिंध के, मैं आपको बताऊं सिंध में तो हूँ, लेकिन मेरी जो तालीम और जो बचपन वगैरह है वो कराची में गुजरा है। हाँ, मेरी फैमिली बहुत कराची में सिंध में ही स्ट्रिक्ट, है जी मेरे जी, ख्याल में, स्ट्रिक्ट फैमिली थी, लेकिन मतलब वो जो है, आप जिस तरह शहरी से इलाका। मुझे, हाँ शहरी हाँ। नहीं है उसमें है, लेकिन हमारी ये हकीकत बात है कि जो हमारी फैमिली थी वो ज़रा कंजर्वेटिव थी, और वहाँ पे तालीम का ख़वातीन के लिए इतना वो नहीं था। मेरे ख़्याल से मैं अपने ख़ानदान की पहली बेटी हूँ जो मास्टर्स किया है जिसने। अब तो माशाल्लाह काफ़ी हैं, लेकिन मतलब मेरे ख़ानदान में, और मैं पहली ख़ातून हूँ अपने ख़ानदान की बेटी हूँ जो बाहर मुल्क गई हैं। तो इस तरह से मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियाँ जो हैं वो पढ़ें, तो उन्होंने उसके लिए अपने फैमिली से भी नाराज़गी मोल ली। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो भी छोड़ा उन्होंने, क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करी थी। तो उसके सिलसिले में मुझे मेरे वालिद ने अपने भाइयों को स्पेशली उन्हें से अलग हुए, ताल्लुक़ ख़त्म किया। मतलब ताल्लुक़ तो नहीं, यानी कि उनकी वो एरिया जो मेल है जोल। हमने छोड़ दिया, वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था उसको छोड़ा। लेकिन मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं बेटियों को पढ़ाऊँगा, तो मेरे वालिद की सोच के साथ हम आगे बढ़े। फिर उन्होंने, मेरे ख़्याल से मैं ख़ानदान की पहली बेटी थी जिसने फ़र्स्ट टाइम जो है उसमें जो है को एजुकेशन हासिल एजुकेशन की। नहीं, कि को एजुकेशन नहीं, को सिस्टम में जो सर्विसेज का जॉब का, मैंने अच्छा। प्राइवेट जॉब स्टार्ट की। तो ये भी मेरे वालिद को क्रेडिट जाता है। मेरी बहुत सारी जो स्टार्ट हमारा हुआ है एजुकेशन के हवाले से भी, जब कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वो उस वक्त असला लेकर जो है लोग बैठे हुआ करते थे। कोरंगी के एरिया में मेरे वालिद मुझे अपने साथ लेकर जाते थे और एजुकेशन के लिए, कि एग्ज़ाम्स दिलाने के लिए। तो मतलब मैं सोचती हूँ, तो मेरे वालिद के, हम मतलब आज जो सक्सेस की स्टोरी है उसके पीछे मेरे वालिद हैं। मुझे एम्पावर करने के लिए, मतलब मेरा कहना ये है कि औरत कभी भी एम्पावर बग़ैर मर्द के नहीं होती है। मुझे एम्पावर करने में पहले मेरे वालिद का हाथ था, फिर मेरे हस्बैंड का हाथ, अब बच्चे भी माशाल्लाह उनके साथ हैं। तो मुझे इस तरह से ये इस चीज़ की खुशी थी। प्रॉब्लम्स, दूसरी बात आपने कहा पॉलिटिक्स में औरत का आना। मैं पॉलिटिक्स में जो वैसे तो वालिद के साथ मूव कौन करती थी, लेकिन जो प्रॉपर पॉलिटिक्स में मैं आई हूँ, यानी कि जो ओहदा लिया है मैंने, वो यूएसए में मिला मुझे। जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था तो मुझसे पहले पीटीआई ने भी किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं, और उन्होंने भी किया था, लेकिन मैंने उन्हें मना किया। फिर ये था कि जब पीपल्स पार्टी ने किया तो एक होता है कि हमारी उनसियत थी, और बीबी साहिबा जो हैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनसे जो है मतलब मैं उनको समझती हूँ हमारी मेंटोर हैं, हमारी लीडर, इंस्पायर्ड हुई आप। इंस्पायर्ड हैं, एडमायर हैं हम उनसे। उन्होंने हम ख़वातीन के लिए एक दरवाज़ा, एक डोर ओपन किया है। तो मतलब उनसे जो है इंस्पिरेशन इतनी थी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी आना है। और मेरे वालिद की ख्वाहिश भी थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाप जो होते हैं, वालिदैन जो होते हैं, वो बेटों के लिए ख्वाब देखते हैं। मेरे वालिद ने हम बेटियों के लिए देखा था, तो इसीलिए वही चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे वालिद के जो ख्वाब हैं मैं पूरे करूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है बेटियां भी जो हैं वो भी मुकाम हासिल करती हैं, मेहनत करती हैं। ये बताइएगा कि जब आप शादी हुई तो अमेरिका में हुई, या शादी करके बाद में आप अमेरिका गई? तो अब अमेरिका में क्या हालात हैं, कैसे आप गुजारा वहाँ पे कैसे होता है, और आपने वहाँ पे पीएचडी में डॉक्टरेट भी किया, तो ये भी ज़रा थोड़ा बताइएगा। आप एक साथ 3-4 सवाल पूछ लेते हैं। मैं यही तो चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जवाब आए जिनको हम यूज़ कर सकें। अच्छा, पहला तो क्वेश्चन ये है कि मैं शादी के बाद गई अमेरिका 2 बच्चों के बाद, और मेरी जो एमबीए की डिग्री है वो भी मैंने शादी के बाद की है, 2 बच्चों के बाद। तो मैं वो जो है ना, इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे एम्पावर करने में मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा हाथ है, और उसके साथ साथ अब मेरे बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ है, कि उन्होंने मुझे फ्री हैंड किया हुआ है कि मम्मा नहीं, आपने हमारे लिए बहुत लाइफ में किया है, अब आप जो है अपने ख्वाब पूरे करें और हम आपके जो अपने काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से, अच्छा, मैं यूएसए जब गई थी तो वो 2016 में गई थी, और उसके बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुई, 2019 से मैं इन्वॉल्व हुई कम्युनिटी में। तो उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में हमने बहुत काम किया कम्युनिटी लेवल पर, सोशल वर्क के हवाले से कम्युनिटी के लिए। उसके बाद फिर उसी सिलसिले में मुझे जो है यूएसए में साइटेशंस वगैरह, मेंबर कौमी असम्बली जो
جو ہوتے ہیں ان کے کانگریس مین وغیرہ اور جو سینٹ کے ہیں انہوں نے دی سائٹیشن دی ہے مجھے اس کام پر. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے مجھے ایگل یونیورسٹی سے جو ہے کانٹیکٹ کیا گیا. انہوں نے کہا ہم نے آپ کی سوشل پروفائل دیکھی ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کی آنری ڈگری جو ہے ہم آپ کو دیں, تو فلاسفی کی. تو میں نے کہا میں سوچتی ہوں لینی چاہیے نہیں لینی نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا. جی پھر تک میں نے مشورہ کیا, تو ایکچولی میں مشورہ ضرور کرتی ہوں, تو مشورہ کیا تو کہا کہ نہیں آپ کو لینی چاہیے, اور ایک مطلب خود سے ایک آفر آئی ہے آپ کے پاس. تو پھر میں نے یہ ڈاکٹر کی ڈگری مجھے ریسنٹلی لاسٹ ایئر ہی ملی ہے. یہ بتائیے گا کہ یو ایس اے میں عورتوں کے حقوق کی کتنی آزادی ہے؟ دیکھیں آزادی تو بالکل ہے یہاں کی نسبت. ہم یہاں پہ بھی آج کل تو مجھے لگتا ہے وہی ہے جیسا ہم یو ایس اے میں ہیں, یہاں پہ بھی وہی ہے. ہاں اگر آپ اس کو اربن ایریا رورل ایریا کو سیپریٹ کرتے ہیں تو رورل ایریا میں آپ کو لگتا ہے کہ پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے نا وہاں پہ, لیکن ایجوکیشن اب وہاں پہ بھی آ رہی ہے, وہاں پہ بھی لوگوں میں شعور ہے الحمدللہ, مجھے نظر آتا ہے. ہاں کچھ ہیں جو کنزرویٹیو ہیں بہت زیادہ, تو وہاں پر آپ کو نہیں دکھتا, لیکن ادروائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کی بات کریں وہاں پہ حقوق کی اور اس کے حوالے سے, ظاہر سی بات ہے وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو پاکستان کے ساتھ امریکہ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. جتنا جدید وہ ملک ہے اتنا پاکستان نہیں ہے, لیکن ہم ہوپ اچھی رکھتے ہیں کہ آئندہ آنے. لیکن آج اب میں دیکھتی ہوں تو پاکستان میں بھی موٹیویٹ کیا جاتا ہے, خواتین کو آگے رکھا جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے ہمیں بھی, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو بنایا ہے وہ دنیا کی خوبصورتی ہے, تو تمام کلر سے مطلب بن کر بنی ہوئی عورت ہے. تو کہتے ہیں کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے, عورت کے بغیر گھر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, گھر مکان ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا کیا درجہ رکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں, اور جو آپ نے کہی بات کہ کس طرح کی مشکلات آتی ہیں, تو مشکلات آپ یوں سمجھ لیں کہ سیم ہی ہوتی ہیں جو ہمیں یہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہیں خواتین کو, وہاں پر بھی وہی ہوتا ہے. جب کوئی خاتون آگے آنے لگتی ہے, آپ نے کہا تھا سچ بولنا, اس لیے سچ بول رہی ہوں, جب کوئی خاتون آگے آنے لگتی ہے تو اس کی کریکٹر اسیسن, جب کچھ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فیس جی یہ ہمیں وہاں پر بھی فیس کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی, کمیونٹی وہی ہوتی ہے, تو جو ہمارے اندر کی وہ جو عادت ہوتی ہے میرے خیال سے وہ رہتی ہے. تو اچھا میڈم, یہ ابھی آپ نے بات کی, دیکھیں جہاں بھی امریکہ ہو, پاکستان ہو, کوئی بھی کنٹری ہو, وہاں پر سوچ جو ہے نا وہ آپ کے مطابق مرد کی ایک جیسی ہوتی ہے. بالکل, یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے. چلیں خیر نہیں سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے, میں نہیں کہتی کہ پانچوں انگلیاں برابر ہیں, لیکن جو پرابلم فیس کرنے کی بات تھی اس کا جواب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ پرابلم ہم فیس کرتے ہیں. بڑی بڑی بات ہے جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پر بہت سارے پاکستانیوں کی, جو ہائی آفیشلز کی بھی اور ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کی بھی, ہمارے جو آرمی کے ہیں چیف آف آرمی سٹاف, ان کو بھی آپ نے ویلکم کہا امریکہ میں, اور یہاں سے جو بھی بڑی شخصیت جاتی ہیں آپ کی پیپلز پارٹی کی, ان کو بھی آپ وہاں پر ویلکم کہتی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے مطابق جو سیاست ہے وہ امریکہ میں اور پاکستان میں, اس میں کیا فرق آپ محسوس کرتی ہیں؟ اگر آپ امریکن پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں یا پاکستانی پالیٹکس؟ میں یہ کمپیریزن کر رہا ہوں. اچھا, میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں اور یہاں پہ. اچھا وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا بڑا ڈفرینس ہے. ہم جب یہاں پہ کیمپین کرنے چاہتے ہیں تو یہاں کا ایک انوائرمنٹ الگ ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو پاکستان میں مسلم لیڈیز کو لیا جاتا ہے, سر پہ دوپٹہ اوڑھو, یہ کرو وہ کرو, مطلب تبھی آپ کا ایک اچھا گیٹ اپ آپ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, مطلب سر پہ دوپٹہ ہو. ادروائز بولیں گے ماڈرن ہے, دوپٹہ نہ لیں تو ہمیں یہ, حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ڈویل فیس ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے, رائٹ. آپ جو ہیں جیسے ہیں آپ اسی میں سامنے آئیں تاکہ سامنے والا آپ کو اسی میں ایکسیپٹ کرے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, جبکہ امریکہ میں یہ نہیں ہے. وہاں پہ پولیٹیشینس جب اپنی کیمپین کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی نے نہیں کہا, وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی نے نہیں کہا. میں اگر ہنستی ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میڈم آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ جو پیپلز پارٹی کی پریزیڈنٹ ہیں, آپ ہنستی کیوں ہیں اتنی زور سے, آپ بتائیں. خوش رہنے پہ بھی پابندی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہاں سے جتنے بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, آپ نے کن کن
آفیشل سے یا کن کن آپ نے مشہور شخصیات کے ساتھ وہاں پر آپ ملاقاتیں ہوئیں آپ کی, اور سب سے زیادہ انسپائر آپ کو کس نے کیا؟ ابھی ریسنٹلی آرمی چیف بھی گئے ہوئے تھے, ان کو بھی آپ ملی, تو ذرا بتائیے گا کہ کن کن سے آپ کی ملاقات ہوئی اور کیا معاملات آپ کے ڈسکس ہوئے, کچھ بتانا چاہیں گی؟ بالکل بتانا چاہوں گی. اور دیکھیں آرمی چیف صاحب کو 2 بار ہمارے پاس امریکہ آئے. فرسٹ واشنگٹن میں آئے تھے, سیکنڈ جب ٹائم آئے وہ ٹیمپا میں آئے تھے. تو دونوں دفعہ میں ان کے آرگنائزنگ اس میں تھی پروگرام میں, اور فرسٹ ٹائم تو ویلکم بھی واشنگٹن میں نے ہی کیا تھا. اور میری خوش نصیبی ہے کہ آرمی چیف کو میں نے ویلکم کیا. اور جب میں نے ان کو سنا اپنے سامنے, آپ یقین کریں جب وہ بات کر رہے تھے تو میرے گوز بم آ رہے تھے. تو ایمان کی جو پختگی ہوتی ہے نا, یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. جب کوئی بات کر رہا اس کے حوالے سے, تو ان کی باتوں میں ایک بات تھی, رائٹ. اسی طرح جب چیئرمین بلاول آئے ہوئے تھے ہمارے, تو انہوں نے بھی جب پاکستان کا وہ مقدمہ لڑا جنگ کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ, وہ پاکستان کو بتایا کہ پازیٹیو فیس کیا ہے اور نیگیٹیوٹی نہیں ہے, ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم ایک امن پسند قوم ہیں. تو یہ جو مقدمہ لڑنے کے بعد وہاں پر واشنگٹن میں جب وہ کر رہے تھے, تو وہ ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ان کا بھی سامنے آیا. تو میری انسپریشن دونوں سے رہی. اچھا, اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ میرے تو پولیٹیکل تقریباً تمام لوگوں سے ملاقات رہتی ہے, اور سب بہت اچھے نائس بندے ہیں. اچھا میڈم, اوورسیز ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں, جب ہم ہمارے سامنے آتا ہے وہاں پر سیاسی طور پہ ہم ہیں تو پاکستانی, لیکن وہاں بھی اب آپ کا گھر ہے, وہاں بھی بہت سارے اوورسیز جو ہیں وہ پاکستانی رہتے ہیں, اپنا گھر ہے ان کا, وہ بھی دوسری کنٹری ہے ان کی. وہاں پر میڈم آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے کہ جب آپ وہاں پر پلے کارڈ اٹھا کر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, آپ بڑی بڑی شاہراہوں پہ آ جاتے ہیں, اور 7 سمندر پار بیٹھ کے آپ ان کی کنٹری میں دیکھا جائے تو, اور لوگ آپ سے تنگ نہیں آ جاتے کہ یار کیا اپنا مقدمہ اپنی طرف جا کے لڑو, یہاں پہ کیوں آپ ٹینشن دیتے ہو؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ آپ مجھ سے نا, مجھے لگتا ہے میں باہر نکلوں گی یا دوبارہ USA جاؤں گی تو پٹوائیں گے آپ. ایک تو کہا سچ بولیں, اور دوسرا اس طرح کے, یہ تو غلط ہو جائے گا. ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں بھی اس حق میں ہوں نہیں, سچ کہوں تو میں اس حق میں نہیں ہوں, کیونکہ شاید کچھ لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھی در بدر ہو سکتے ہیں. مطلب وہ اپنی روزی کمانے گئے ہوئے ہیں اور ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو واقعی میں دیکھیں پرابلم ہمارے ملک میں ہے. اگر ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے تو ہم یہاں آ کے کر لیں, ٹھیک ہے نا. صحیح بات. ہاں, اگر بات امت مسلمہ کی ہو رہی ہے, پورے اس مسلم کی ہو رہی ہے, تو ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر بات ہو رہی ہے ایک ہمارے ملک کے حوالے سے, ہماری پارٹیز کے حوالے سے, پولیٹیشنس کے حوالے سے, تو ہمیں پھر اپنے ملک تک رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ جھگڑا وہیں یہیں پر ہے, تو یہیں گھر میں ہی رکھنا چاہیے, دوسروں تک نہیں جانا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ان کی وجہ سے دیکھیں UAE کے میں جو لوگوں, جب ہمارے ویزا دینے پر بین لگا تھا, وہ اسی وجہ سے لگا تھا کیونکہ عام وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے بھی یہی شکایت رہتی ہے کہ ہمیں اگر پرابلم ہے اور ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے تو ہم یہاں آ کے کر لیں. میں نے تو آفر بھی کیا تھا, میں نے کہا جہاز پورا بک کرا دیتی ہوں, چلے جاؤ پلیز. دیکھیں نا, یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر جب فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تو اس کے بعد وہ کافی کنٹروورشل ہو گئے اور بہت ساری باتیں ہوئیں. فارم 47 اور فارم 45 کا لوگوں کو پتہ چلا. یہی باتیں جب باہر کے ملک میں پہنچی, آپ تک آئیں, تو آپ کا کیا رد عمل تھا اوورسیز کا؟ میرا کوئی رد عمل اس لیے نہیں تھا کیونکہ پچھلی گورنمنٹ بھی, جو اس سے پہلے والی گورنمنٹ تھی, وہ بھی الیکشن نہیں تھا, سلیکشن تھا. تو پھر ہم کیا کہیں اس پر. تو آپ کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے؟ نہیں, ٹھیک ہونا چاہیے. میں تو کہتی ہوں کہ ہونا چاہیے. دیکھیں جو ریالٹی ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مسئلہ سارا یہ کہ ہم پرابلمس تو کا رونا روتے ہیں, ہم سلیوشن پہ نہیں آتے ہیں. یہ چیز بہت غلط ہے. ہمیں پرابلمس کے ساتھ اس کا سلیوشن ڈھونڈنا چاہیے, پرماننٹ سلیوشن ہونا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے شارٹ ٹرمس پلانس ہوتے ہیں نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز پہ جانا چاہیے. تو یہ چیز کی ہمیں شکایت. اچھا, آپ تو اس کنٹری میں رہتی ہیں جہاں پر رول آف لا اور حقوق اور ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. تو جب آپ پاکستان میں دیکھتی ہیں یہاں پر جو حالات ہیں, اب ان کو آپ سمجھ جائیے گا کہ جو بھی یہاں پر مسائل ہیں رول آف لا کی اور عدلیہ کے حوالے سے, یا جو سیاسی مسائل ہیں, یہ اگر اسی طرح رہے گا تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان جو ہے بحران سے نکل کر دوبارہ ترقی کر سکے گا؟ دیکھیں, یہی چیز چیئرمین بلاول نے بھی کہا تھا
یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم آئیں، ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا بدلہ لیتی ہے، دوسری آتی ہے وہ اپنا بدلہ لیتی ہے. کسی پرائم منسٹر نے یو ایس اے میں آ کے کہا تھا اے سی اتار دوں گا، یہ کر دوں گا، تو آج پھر ان کو بھی یہی چیز ہے. لیکن وہ ماشاءاللہ ان کے پاس سب سہولت ہے، ایکسرسائز مشین بھی ہیں، دیسی ککڑ بھی کھا رہے ہیں، تو مٹن بھی کھا رہے ہیں، وہ سب ہوتا ہے. بلاول صاحب نے یہی کہا تھا، چیئرمین نے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں پالیٹکس ہوتی ہے، رائٹ، آپ کو اوور دا ٹیبل ٹاک کرنی پڑتی ہے، نہ اس میں ایگو ہوتی ہے. لیڈر میں کبھی بھی ایگو نہیں ہوگی، لیڈر کو ہمیشہ جھکنا ہوتا ہے. دیکھیں جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے وہی پھل اور سایہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پہ مجھے ذرا ایک بات یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو سیاسی لوگ ہیں، پولیٹیشین ہیں، کیا انہوں نے ہی تا قیامت آپس میں لڑتے رہنا ہے؟ ان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا؟ اور کیا یہ عوام کا بھی کبھی سوچیں گے؟ بھئی ایک آتا ہے دوسرے کو اندر، دوسرا آتا ہے پہلے کو اندر، یہ اندر باہر والا سلسلہ جو ان کا شروع ہوا ہے، یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاسی جو ہوتے ہیں نا، سیاسی لوگ وہ رابطے کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہ معاملات کو حل کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن ان میں وہ طاقت بھی ہونی چاہیے. تو طاقت انہوں نے کر دی ہوئی اپنی ختم، ٹھیک ہے. اب کسی کے ہاتھ میں وہ طاقت نظر نہیں آتی، وہ رویے جو ہیں، تو اس وجہ سے ان کا آپس میں جو ہے نا وہ میل بھی نہیں ہوتا اور نہ کسی کی بات مانتے ہیں. یہاں پہ کیا سجیشن دیں گی آپ اپنی سائیڈ والوں کو کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کا اس حوالے سے کوئی اہم کردار ہو سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو؟ دیکھیں بالکل، اور انہوں نے ہمیشہ پازیٹیوٹی کی بات کی ہے اور پازیٹیو ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو زرداری صاحب کو کہتے ہیں مفاہمت کرنے والے ریاست ہیں، ٹھیک ہے. جی تو وہ کیا ہے، کیونکہ وہ بیٹھتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کئی بار آفر کیے ہیں دوسری پارٹیز کو بھی کہ آپ لوگ آئیں، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. نہیں ہوتا یہ سب کچھ، لڑنے سے کچھ نہیں ہاں اگر ہم دیکھیں، ہم پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، ایک دن میں ہماری کتنی کاسٹ چلی جاتی ہے، ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ملک کے لیے پہلے سوچنا چاہیے، اپنے لیے بعد میں سوچنا یہاں پر چاہیے. ذرا ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آیا، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے وہ پنجاب میں آئے تو جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. اب وہ جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف، سندھ میں جا رہے ہیں، تو وہاں سے تو انہیں ویلکم کے لیے کہا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح کہا گیا ہے اسی طرح اس پہ عمل بھی ہوگا، اور کیا انہیں ویلکم کرنا چاہیے اچھے طریقے سے؟ اب میں آپ کو دیکھیں، ویلکم کرنے کی کوئی برائی نہیں ہے، ہم آپس میں ہی ہیں، اور ہم جو ہے ایک ملک میں رہتے ہیں، ہم آپس میں بھائی بہن بھائی ہیں. کچھ اس طرح کی کہانی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ہے نہیں، ہونا یہی چاہیے، ٹھیک ہے. پالیٹکس ایک طرف ہونی چاہیے، اور جو ایک ہیومینٹی ہوتی ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، پازیٹیو وے میں آپ سوچیں تو. یہ اب آپ دیکھیں جو ہے سی ایم کی بات آپ کر رہے ہیں کے پی کے کی، پہلے وہ پنجاب آئے، پھر وہ وہاں جا رہے ہیں. اب کے پی کے کی حالت ایسی ہے کہ وہ سی ایم وہاں سے چھوڑ کر یہ کام کریں. ان کو چاہیے کہ صوبے پہ اپنی توجہ دیں. وہاں کے لوگ بھی رو رہے ہیں، ان کے ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی، یہ پرابلمز ہیں، وہ پرابلمز ہیں. جو صوبہ ہے وہ آپ کے سامنے بینک کرپسی پہ جا رہا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ریکارڈ کی درستگی ہونی چاہیے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا تو سب سے زیادہ جو کرائم ہے نا، سب سے زیادہ وہ پنجاب میں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں ادھر سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر کے پی میں، ٹھیک ہے. اور ریشو جو ہے ان کی نکالی گئی. آپ جو کہتے ہیں کہ وہ اپنے صوبے پہ دھیان دینا چاہیے، آخر ان کا صوبہ، لیکن کیا وہاں سے لیے ہیں نا، جی کیا پاکستان پورا جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے؟ یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے سبھی نے درجنوں کے حساب سے باہر کے ٹور کیے ہیں. تو یہاں پر سیاستدانوں کو تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہنا چاہیے. میں بھی یہی کہتی ہوں، مل کر بیٹھنا چاہیے، اور جہاں پاکستان کی بات آئے ان سب کو متفق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو ہے نا سندور جو ہے وہ انڈیا سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ سندور کو دوبارہ کیا جائے تاکہ ہمارا جو لیڈر باہر آ جائے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب علیمہ خان کا بیان کیا آپ اٹھا کر دیکھیں کیا کہ انڈیا کے مودی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ سندور جو آپ کا تھا اس کو دوبارہ کریں، آپریشن اس کو دوبارہ کریں تاکہ عمران خان اسی سہولت میں بات آج کے نہیں. لیکن بات ہے نا، دیکھیں جب بات کر کے آپ یو ٹرن لے لیں تو پھر بات نہیں بنتی ہے.
جب بات ملک کی آتی ہے نا تو ہمیں ملک کا سوچنا ہوگا. اچھی جب بات ہے. دیکھیں جیسے گورنمنٹ ہمارے سندھ میں یہ گورنمنٹ میں جو ہے پیپلز پارٹی نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, لیکن جب بات آئی ملک کی تو بلاول چیئرمین نے لیڈ کیا اور وہاں پر انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے مقدمہ لڑا. تو یہ ہونا چاہیے, نہ کہ اس طرح سے چلیں ہونا میڈم چاہیے. یہ بتائیے گا اخلاقی طور پہ اور سیاسی جو سیاست دان ہوتے ہیں ان کو بھی تو ایک اخلاقیات کا درس ہونا چاہیے نا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ ان کے حلقہ احباب کی, ان کی بہنوں کی یا ان کے جو سیاسی ان کے ساتھ ان کے لوگ ہیں ان کی ملاقات یا ان کے وکیلوں کی ریگولر باقاعدہ ملاقات ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ بالکل ہونی چاہیے, میں تو کبھی بھی اس چیز سے نہیں ہوں. دیکھیں ایک بندہ اندر ہے تو اس کو ظاہر سی باتیں ملنے کی وہ ہوتی ہے. اب آپ سوچیں, جب میں سوچتی ہوں تو ایک خاتون کے ساتھ جو کیا گیا, مطلب چاہے وہ بے نظیر صاحبہ ہوں, ادی فریال ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, جو بھی ہیں خواتین اگر پالیٹکس میں ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. خاص رعایت ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے نا, خواتین نازک وہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ جب رولز کی بات آتی ہے تو آپ خواتین کو نہیں لے کر آتے ہیں سامنے, حقوق کی بات آتی ہے آپ خواتین کو بیلنس نہیں کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے جیل میں ڈالنے کی تو پھر وہ برابر ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو خواتین جیل میں ہیں, بڑے عرصہ سے جیل میں بیچاری بیمار بھی ہیں, بہت سارے برے حالات میں بھی ہیں, تو ان کے حوالے سے, کیونکہ آپ تو خواتین کے حقوق کی علمبردار بھی ہیں نا, ان کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ بالکل جو کلیئر ہے ان کو کلیئر کرنا چاہیے. اب اگر آپ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے کسی فوجی ادارے پر اور کسی فوجی چیزوں پر حملہ کریں گے تو ظاہر سی باتیں ہیں نا غلطی آپ کی, تو وہاں پہ سزا ہونی چاہیے. وہ میں بھی کہتی ہوں کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو. اگر ان کے وکیل اس طرح کے ہیں, اٹرنیز ان کے کیس لڑتے ہیں اور ان کی بیل کروا سکتے ہیں تو بالکل باہر آنا چاہیے. بالکل جی, فوج بھی ہماری, پاکستان بھی ہمارا اور فوجی بھی ہمارے, بالکل. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے نا یہ دوبارہ اکٹھا ہو اور ہمیں جو ہے نا مفاہمت کی طرف جانا چاہیے اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہیے. ہمارے جو دشمن ہیں وہ چاروں طرف پھیل چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان حالات میں ہمیں اپنے ملک کو جو ہے نا وہ بچانا بھی ہے اور اپنے ملک کو ترقی بھی دینی ہے. آپ بہت پیار ہے آپ کو پیپلز پارٹی سے, ظاہر ہے آپ ان کی عہدیدار بھی ہیں. مجھے پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے. جی پاکستان سے بھی آپ کو ظاہر ہے جی. تو جب آپ کو پتہ چلا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا, جب ان کی شہادت دسمبر 2007 میں, تو کہاں تھی آپ, اور جب یہ اطلاع آپ تک پہنچی تو کیا آپ کا سوچ فیلنگ کیا تھی؟ دیکھیں ابھی یہیں پہ ایک بات بھی میں کروں گی, بہت اچھی آپ نے کویشچن کر دیا. میں کراچی میں ہی تھی اس وقت, کیونکہ وہ 2007 کی بات ہے, اور میں جو پاکستان سے موو ہوئی ہوں USA وہ 2016 میں ہوئی. جب بی بی کی شہادت کی خبر آئی تھی ٹی وی پر جیسے ہی چلا, تو ہم جہاں رہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے پورے وہاں پہ جو ہے آگ لگنے لگ گئی. اور اس طرح کے, ظاہر سی بات ہے وہ ایک خاتون وزیر اعظم, پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس طرح سے آئی تھیں, آپ لوگوں نے دیکھا تھا ان کا ایک تھا, کچھ بھی کہیں سافٹ کارنر لوگوں کے, چاہے ان کے جو کمپٹیٹر ہیں نا وہ بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں سوائے ایک کے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں, ایک خاتون کا اس طرح سے قتل ہو جانا, مطلب شہید ہونا ہمارے لیے, لیکن انہوں نے تو قتل ہی کیا اپنی طرف سے. لیکن آپ مجھے بتائیں اس وقت جب یہ سب کچھ ہوا, عوام پاگل ہو چکی تھی, انہوں نے کہہ دیا تھا پاکستان نہیں چاہیے ہمیں, رائٹ. لیکن اس وقت جو ایک کوشچن تھا, ایک جو جواب آیا تھا وہاں سے زرداری صاحب کے پاس سے, ہمیں پاکستان چاہیے, ٹھیک ہے, لوگوں کو ٹھنڈا کیا تھا. میں یہی کہتی ہوں کہ لیڈرز کو ایسے ہی ہونا چاہیے, جب بات آئے ملک کی تو وہاں پہ لیڈر کو ہی وہ ٹھنڈا کر سکتا ہے اپنے لوگوں کو, کیونکہ لوگ اس کو اپنا ایک آئیڈیل مانتے ہیں, لوگ ان کی فالوئنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا پازیٹیو وے میں وہ اپنے اس کو ایک میسج دیں گے لوگوں کو, تو وہ ایک پازیٹیوٹی آئے گی. مجھے ایسا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں آپ, ان کی فالوئنگ بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, لیکن لیڈر میرے خیال سے وہ اچھے نہیں ہیں, اس لیے کہ لیڈر والی کوالٹی جو ہے نا اس میں نہیں ہے. اچھا, اوورسیز تو ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, آپ بھی باہر رہتی ہیں, تو دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر عوام میں مقبول ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی عوام تو اس کو پسند کرتی ہے تو مقبول ہوتا ہے نا. بہرحال تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت اچھا جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام کیا. بہت سارے سوالات ہیں, آپ کو پتہ ہے یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں بھی کرتے, تو آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں.
تو थैंक यू इंशाल्लाह सो मच। आपका भी, डिस्कवर का भी, कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और आपने कहा सच बोलना है तो बहुत सच बोल दिया। अब जाकर ना मुझे पिटना पड़ेगा नहीं, मुझे उम्मीद क्योंकि देखें यूएसए में जो है ना हम कम्युनिटी भी हैं, तो वहाँ पे पीटीआई और नून लीग हम सब साथ भी उठते बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठते हैं। वो ठीक है, हमारी सोच का तजाद होगा, हमारी पार्टी से अपनी मोहब्बत है, उनकी पार्टी से उनको मोहब्बत है, लेकिन हमें तो अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, सच्ची जो बात है। जी तो इसीलिए मैं ना चीफ साहब का जो नारा है ना वो मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, तो मैं ये चीज़ को ज़रूर कहती हूँ कि पाकिस्तान हमेशा जी जिंदाबाद। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, इनसे हमने बहुत सारे सवालात किए, इन्हें बहुत खूबसूरत जवाबात दिए। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।